جمعے کے خطبوں کے دوران دعا مانگنے کا حکم۔ شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے کیا اس کے درمیان دعا مانگنا جائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صعد الامام المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو پھر نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکمل خطبے کے دوران خاموشی کا حکم ہے، تو اس لیے دو خطبوں کے درمیان جو امام توقف کرتے ہیں تو وہاں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے، اس لیے جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ دو خطبوں کے درمیان ہے، تو اگر دو خطبوں کے درمیان وہ گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو پھر دل میں دعا مانگنی چاہیے، زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امت مسلمہ ایمان کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے؟ محمد اکبر۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اسلام کے منکر ہیں اور ان کے گناہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور فساد مچایا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک طرح سے حاکم ہیں۔ ان کی پالیسی پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو مسلمان دین برحق پر ہونے کے باوجود اس زوال اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ بھائی محمد اکبر، آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب، ایک تفصیلی مختصر جواب یہ ہے کہ فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا؟ تو فرعون تو کئی سال اس نے حکومت کی، اور اس سے پہلے جو مصر میں بادشاہ تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے، اور بنی اسرائیل تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب جو بھی یعنی حاکم ہوگا، یعنی کوئی ظالم آدمی حاکم ہی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے نبی یہ جو کافر کا غلبہ ہے زمین میں، یہ آپ کو کہیں یہ لوگ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ تو متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو ان سے چھین لیا جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی علت ہے اور ایک حکمت ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ہے نا اصل وجہ، جیسے بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مختلف قسم کے مورخین اس کی مختلف لاجک بیان کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں اختلافی مسائل بہت ہو گئے تھے اور اعمال سے غافل ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں ہی میں جو خلیفہ کا ایک قریبی شخص تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو آنے کے لیے بارڈر کھول دیا تھا۔ یہ اصل وجہ تھی خلافت بغداد کی خلافت کے خاتمے کی، تو یہ اصل علت تھی۔ باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ہی آدمی جو آستین کا سانپ نکلا، تو ایسے لوگ اللہ ہم پہ مسلط کیوں کر دیتا ہے؟ کچھ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں، تو ممکن ہے اس دور میں مسلمانوں سے بہت ساری زیادہ بدعمالیاں ہوئی ہوں اور ان کے وہ اوصاف نہ رہے ہوں جو ان کے اسلاف کے ہوا کرتے تھے، لیکن اصل جو وجہ تھی وہ بدعمالیاں نہیں تھی۔ بدعمالیوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہوگا، لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ جو خلیفہ کا جو نائب تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو راستہ دے دیا تھا۔ تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے غدار پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ترک میں آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتا ترک، اس نے اپنے آپ کو ایسا شو کیا تھا جیسے سب سے زیادہ اسلام کا خیرخواہ یہ آدمی ہے۔ بہت اس نے دھوکہ دیا اور منافقت اختیار کی، جس کی وجہ سے جو مسلمان مجاہدین تھے اس وقت اور مسلمان خلفاء تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حقیقت میں وہ یعنی غیروں کا ایجنٹ تھا، اس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد سے مسلمان زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وسائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، اصل حکومت چونکہ غیروں کی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کروائیں گے۔ آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل، آپ کے بلوچستان میں سونا ہے وہ بھی آپ نکال نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر، آپ کی کوئلے کی کانیں، مجھے خود ایک ماہر معیشت نے بتایا کہ بلوچستان میں اس قدر کوئلہ ہے کہ 200 سال تک پورے ملک کو فری بجلی دی جا سکتی ہے، مگر اس کوئلے سے بجلی بنانے پر پابندی ہے۔ تو جب غیر کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کرواتے ہیں۔ تو اس میں مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ حکومت آئے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر خلافت اور حکومت اہل اسلام کا حق ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ ایک تو اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، دوسرا ان کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا اور دوبارہ اسی خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور اس جو زمینی اسباب ہیں ان کو سامنے رکھ کر۔ تو یہ حکومتوں کے لیے 100-200 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے 100 سال ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے۔ یعنی جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو 500-600 سال، 700 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں عام طور پر۔
تو آج اگر غیروں کی حکومت ہے 100 سال سے 200 سال سے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، عین ممکن ہے 200-400 سال بعد پھر 1000 سال کے لیے مسلمانوں کی حکومت آ جائے۔ اور یہ تو بہرحال احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارا کام ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، اور نہ یہ اس کی علامت ہے کہ جن کو اللہ نے ظالم بنایا اور جو حاکم بن کے ظلم کر رہے ہیں تو یہ کوئی اللہ کے مقرب ہیں یا وہ حق پر ہیں۔ حکومت آ جانا یہ انسان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنا جائز یا ناجائز؟ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں، یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا، ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا۔ تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو، اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں۔ یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس لیے سنت سے دور ہے۔ اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے اگر آپ سجدہ کریں گے تو وہ کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے، اس میں تواضع زیادہ ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے۔ تو سجدے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کریں۔ یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے، جبکہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی۔ کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں، اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے، تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کسی کے درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے، کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا، لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائڈ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، صف بن نہیں پاتی ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے، بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ چرچ جائیں اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں، اس میں فرنیچر نہیں ہوتا۔ تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ اور چھٹا فرق یہ ہے، چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی اس میں مسجد کی بے اکرامی ہے۔ مسجد کی بے اکرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شاٹی ہے، جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے، جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے، وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے، لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں، پھر آہستہ آہستہ 1 آئی 2 آئی، اب آدھی صفیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکوع سجود میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور مسجد کی یہ یقیناً بے اکرامی ہے۔ مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دعویٰ میں نے 5 سال پہلے کیا تھا، اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے 5-6 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور قہوے چل رہے ہوں گے۔ بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے۔ نماز کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے، پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا، پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے، پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں۔ تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے
کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو، اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے، اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو، اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس پر ائمہ کرام کو، مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں، اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے، آپ دیکھیے گا باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا، صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں، نرم جگہ پہ بیٹھیں، تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے، اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد، پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے، کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں، ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے، تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا، آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔